جس کا واقعہ اس کی سمجھ میں نہ آئے. ہمارے ایک دوست نے فون کیا وہی کاروباری مشورے کے لیے. میں نے ان کو کہا بھائی میں کاروباری مشورے نہیں دیتا, ٹھیک ہے میرا کاروبار ہونا الگ چیز ہے, لیکن میں اتنا کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہو گیا ہوں کہ میں ایک آفس کھول دوں, لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دوں. تو وہ کہنے لگے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں, ان کے کاروبار کا کروڑوں کا ہو گیا ہے نقصان. یہ خوب واقعہ غور سے سنیں, یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں, یہ قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کو آج کے واقعات کی روشنی میں آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ آج کے واقعات سے وہ قرآنی تعلیمات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. 1400 سال پرانے واقعات سے اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی. مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, اور یہ مشورہ اس لیے ان کو دیا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے. کہنے لگے جی کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہمارے دوست کا. اے نے پوچھا مجھ سے کہ جو بی میرا دوست ہے اس کا فون آیا ہے کہ اس کا کئی سال کا بزنس تباہ ہو برباد ہو گیا. اب اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے 15-20 کروڑ روپے چاہیے. کتنے چاہیے؟ ہو سکتا ہے 15-20 ارب چاہیے ہوں, میں فیگر چینج کر رہا ہوں, کچھ بھی ہوں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, میں تو مثال سے مطلب ہے نا. کتنے چاہیے بھائی؟ 15 سے بولو 20 کروڑ روپے چاہیے. اس نے مجھ سے یعنی بی نے اے سے رابطہ کیا ہے کہ یار تم بھی کروڑ پتی آدمی ہو, اتنے کروڑ مجھے دے دو, اور مجھے ایکسپیرینس بزنس کا بہت ہے, 6 مہینے میں انشاءاللہ تمہارا اصل سرمایہ بھی لوٹا دوں گا, اصل انویسٹمنٹ بھی, اور اتنا پروفٹ بھی ہوگا, وہ بھی تمہارے حوالے دے دنا دن. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیسے مزے کی زندگی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ 15 کروڑ روپے دے دو. بی اے سے کہہ رہا ہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا لیکن تجربہ تباہ نہیں ہوا. آپ کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس تجربہ ہے, اور میں دوبارہ اسٹیبل ہو سکتا ہوں, لہذا 15 کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے تو میں دوبارہ بزنس رن کروں گا. بزنس کی یہ فائلیں, یہ بزنس چلتا پھرتا, آپ کو بھی پتا ہے, بہترین بزنس. آپ کو نہیں پتا, اس بندے کو پتا ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے. اور یہ 6-7 مہینے کی بات ہے, 6-7 مہینے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ تو ایک میرے سے غلطی ہو گئی تھی جس سے لاس ہو گیا. 6-7 مہینے کی بات ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اچھا جو اے ہے وہ بھی ایماندار ہے, بی بھی کیا ہے؟ ایماندار. دونوں نیک ہیں, فراڈی ان میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو میں اب بتانا چاہ رہا ہوں نا, جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. تو یہ بی نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا اے سے کہو تمہارے پاس پراپرٹی نہیں ہے, کوئی گھر ہے تمہارا ذاتی؟ یقیناً اتنا بڑا تمہارا بزنس ہے تو ذاتی گھر تو آپ نے بنایا ہوگا نا. 15-20 کروڑ میں بک جائے گا وہ لگا لو. اچھا یہ جو بی ہے یہ بہت دباؤ میں آیا ہوا تھا, سوری اے جو ہے بہت دباؤ میں آیا ہوا ہے کہ بی کا بہت اصرار ہے, دوستی بھی ہے پرانی. تو اب اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا, اے نے مشورہ لے لیا, بولو مجھ سے. میں نے کہا بھائی کاروباری مشورہ نہیں دیتا. کہہ رہے نہیں آپ پوری بات تو سنیں. میں نے کہا جی ارشاد. کہہ رہے ہیں بی کہہ رہا ہے مجھے پیسے چاہیے, میں ڈبل کر کے دے دوں گا. میں نے کہا بی ایماندار آدمی ہے. جی ہاں جی مفتی صاحب, بی بہت ایماندار آدمی ہے, آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. میں نے کہا ایسا کرو, اس سے پہلے پوچھو کہ تم اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے. اس نے پوچھا تو بی نے کہا بھائی میرا سارا پیسہ ڈوب گیا ہے, میں کہاں سے لگاؤں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کہاں سے پیسہ ہے. اس سے پوچھو کرائے کے گھر میں رہتے ہو یا ذاتی گھر میں رہتے ہو. بی نے کہا بھائی گھر تو ذاتی ہے, اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی کرائے کے گھر میں کہاں رہتا ہے, ذاتی گھر ہے. میں نے کہا وہ کتنے کا بکے گا ذرا پوچھ کے بتانا. انہوں نے کہا جی 25-30 کروڑ تو ہوگا. میں نے کہا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے بی کو کہ 25-30 کا کروڑ اپنا گھر بیچ دو. کہہ رہے ہیں اتنی جلدی سستا بکے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 5 کروڑ کا نقصان کر کے بیچ دو, کاروبار میں لگا دو, 6 مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے. کیا خیال ہے, گھر دوبارہ خرید لینا. کتنا آسان پیکج دیا کہ نہیں دیا؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بی کی سمجھ میں کہاں آئے گا. ابے نقصان میں بیچ دینا تو کیا جا رہا ہے, تم تو بزنس مین ہو. تم جب 6 مہینے میں 15 کروڑ پہ 5 کروڑ فار ایگزامپل کما سکتے ہو, تو تمہارا اگر 5 کروڑ لاس میں بھی چلا گیا گھر تو کیا جا رہا ہے, تمہاری نقصان کی تلافی تو پھر بھی ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر ایسے 3 گھر اور بنا لینا 6-7 سالوں میں. تو اے نے بھی کو یہ
سجیشن دی کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ذاتی گھر بیچ دو اور وہ سارا پیسہ فی الحال کرائے پہ رہ لو اور سارا پیسہ کہاں لگا دو. کیسے خراب مشورے دیتا ہوں دیکھو لوگوں کو میں, کتنے خراب مشورے. بی کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا کمبخت. اپنا گھر بیچ, تو نے ان دیواروں اس کو کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ اپنا نا. تو بی نے پتا کیا نہیں, میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. اس کو بولو کہ تو میرے 15 کروڑ داؤ پہ لگا رہا ہے, 6 مہینے بعد کسی کاروبار میں کوئی 100% گارنٹی دے سکتا ہے کہ پروفٹ ہوگا؟ کوئی دنیا میں ایسا کاروبار بتاؤ. یہ تو یہودی بھی گارنٹی نہیں دے. سود میں ہے گارنٹی کہ اتنا ہر مہینے پروفٹ لے لو. جب نفع نقصان کی بیس پہ ہوگا تو 100% گارنٹی پروفٹ کی دنیا میں کوئی بھی نہیں دے. قدرتی حادثے بھی تو ہو سکتے ہیں نا, آپ جتنی بھی ایمانداری سے کاروبار کرو, زلزلہ آ سکتا ہے, طوفان آ سکتا ہے, کرائسس آ سکتے ہیں, ڈیفالٹ ہو سکتا ہے کنٹری آپ کا, 20 امکانات ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی آپ بیمار ہو جاؤ, کوئی کینسر ہو جائے آپ کو, آپ بزنس نہ کر سکو. دوسرے کے 15 کروڑ داؤ پہ لگا رہے, اپنی جو دیواروں اینٹوں سے محبت ہے نا, اس محبت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا اس کو بولو تو یہ بنگلہ کیا قبر میں لے کے جائے گا؟ بیچ اس کو بیچ کے لگا 15 کروڑ اور 6 مہینے میں تو پھر کمانا 5 کروڑ. ابھی 2.5 کروڑ یہ تجھے دے رہا ہے تو کہنا 2.5 کے بجائے 5 کروڑ پورے تیرے ہوئے. مفتی صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے کہ تم پہلے مجھے 2.5 کروڑ دے رہے تھے, اب مفتی صاحب کہہ رہے 2.5 نہیں پورے 5 بھی رکھے. آہا, زبردست فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی آدھے کسی اور کو کیوں دے رہے ہو, پورے خود رکھو. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے, بیٹا جب کوئی آئے نا بولے کہ بھائی مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے اور میں بزنس کر کے اتنا پروفٹ لوں گا, اس لیے 2 لاکھ آپ دے دیں یا 1 لاکھ آپ دے دیں, 1 میں لگاؤں گا, تو جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کریں گے. تو اس کو یہ کہا کرو کہ پورے تو ہی لگا لے اور پروفٹ پورا تو ہی رکھ لے. نہیں یہی بات, یعنی تیرے فائدہ کا مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے آدھا دینے کی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایسا پیکج لے کر آئے ہیں, پورا پروفٹ کس کا؟ آپ کا. آج سے پورا پروفٹ کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا. ہم وہ بتا رہا ہوتا ہے, نہیں اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, اتنی بیویاں ہیں, تو ایسا ہو. میرے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے, اب تو نہیں ہوتا, پہلے بہت ہوا. تو آپ ذرا پیسہ لگا دیں, تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کا بھی سیٹ اپ چل پڑے. تو میں اسے کہتا ہوں پورا آپ ہی لگا دو. پورا کیا کر دو؟ آپ لگا, اور پورا پروفٹ آپ رکھو, اور جو نفع آئے گا نا اس سے آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو. نہیں یہی بات سمجھ میں, یعنی بجائے اس کے کہ ہمارے گھروں کو آپ چلاؤ, آپ اپنے گھر بڑھا کے انہیں کو چلانا شروع کر دو. پھر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ آپ کی 4 ہیں اور اتنا خرچہ ہے, تو 1 کروڑ مجھے دے دیں آپ. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کاروبار میں پیسہ لگاؤں, آدھے آپ کو دے دیا کروں تاکہ آپ کا گھر بھی چلتا رہے. پھر دیکھتا ہوں تو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا پیسہ. یہ ڈرامے بازیاں کیوں ہو رہی ہیں خوب سمجھو. میرا مقصد نہ اے کی غیبت ہے نہ بی کی غیبت ہے. میرا مقصد یہ کہ بی کے دل میں لالچ ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ضرورت ہوتی ہے کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ, علاج کے پیسے نہیں ہیں, ٹانگ ٹوٹ گئی جڑ نہیں رہی, اس کو ضرورت کہتے ہیں. یہ ہوس ہے کہ میرا ذاتی گھر نہ بک جائے. کیوں نہ بک جائے تیرا ذاتی گھر؟ لوگ کرائے پہ نہیں رہتے کیا ہے بھائی؟ وہ پاگل ہے کیا؟ اور بہتر نہیں ہے کہ ہم اتنا تعاون کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کسی غریب کو گھر دلا دیں ہم؟ تمہارے پاس گھر تو ہے نا, بہت سے لوگوں کے پاس تو کرائے کے دینے کے لیے گھر نہیں ہے, پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی آیا ہوا ہے. تو بھائی میرا مقصد نہ اے کی غیبت نہ بی کی غیبت, میرا مقصد آپ کو بتانا یہ خودداری پیدا کرو اپنے اندر. کیا پیدا کرو؟ خودداری. اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دوست اپنی پوری آمدن آپ کو بتاتے ہوئے ہچکچائے نہیں. اگر آپ کے ریلیٹو آپ کو اپنی پوری تنخواہ پوری آمدن بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ برے نہیں ہیں, آپ برے ہو. ان کو آپ سے خطرہ ہے کہ اگر ان کو بتا دیا نا میرے پاس کتنا پیسہ ہے تو میرا پیسہ سیو بولو نہیں ہے. لوگ حکومت کو پورا پیسہ کیوں نہیں بتاتے؟ ان کو پتا ہے سیو نہیں ہے, ٹیکس ٹھیک ٹھاک ٹیکس لگ جائے گا. تو یہی کام کہاں ہو رہا ہے؟ یہی بھائی کو بتاتے ہوئے, بہن کو بتاتے ہوئے, شوہر بیوی کو بتاتے ہوئے, بیوی شوہر کو بتاتے ہوئے. ایک
خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں مجھے پوری آمدن بتاتے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا کما رہے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے جو میاں آپ کو نہیں بتا رہے نا آپ کی کتنی, اب ان کی کتنی آمدن ہے, یہ آپ کا فالٹ ہے. یہ کس کا فالٹ ہے؟ اس کو ڈر ہے, اس کو ڈر ہے کہ میرا پیسہ سیو بولو نہیں رہے. اور میں نے کہا آپ کے پاس بھی جتنا گولڈ ہے, جتنا پیسہ ادھر ادھر سے آپ کو ملتا ہے, آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا یہ آپ کے شوہر کے غلط ہونے کی بولو نا علامت. نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے اور نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. سمجھتا نہیں ہے بات کو. شوہر بھی نہیں بتاتا بیوی کو, اس کو پتا ہے اتنے خرچے بڑھا دے گی کہ میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور بیوی بھی نہیں بتاتی میاں کو, اس کو پتا ہے جب اس کو میاں کو پتا چلے گا اچھا میری بیگم کے پاس تو اتنا پیسہ آ رہا ہے, وہ بھی گھر میں ہاتھ کھینچ لے گا. سمجھتے ہو؟ وہ بھی جو اس نے لائف دی ہوئی ہے اس میں کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کسی کو اپنی آمدن, اور بتانی بھی نہیں چاہیے, وہ ٹینشن دے گا آپ کو. وہ کیا کرے گا؟ یہ تو میں نے بتایا کہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں ضرورت کی بیس پہ نہیں بلکہ عیاشی کے لیے. دوسرے کے پیسے سے بزنس کریں گے اور پھر ڈبو کے بیٹھ جائیں گے, پھر اس کو بول دیں گے کہ دیکھو. آپ کو لوگ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ میں پہلے اس بات پہ بہت حیران ہوتا تھا کہ مالک مکان لوگ اکثر کرایہ داروں کو بہت ٹینشن دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مالک مکان اور کرایہ داروں میں یہ جھگڑے, نل کا ٹوٹ گیا, کرایہ دار کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, مالک مکان کہہ رہے نہیں ہم نہیں لگائیں گے. یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا. بولتے کیوں نہیں بھائی, گھر پرانا ہو گیا کلر کرا کے دو. کرایہ دار کہہ رہا ہوتا ہے مالک مکان سے کیا کرا کے دو؟ کلر کرا کے دو. مالک مکان کہتا ہے ہم نہیں کرائیں گے, کرایہ دار کہتا ہے تمہارا گھر ہے تمہاری ذمہ داری ہے. یہ پھڈے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ بل زیادہ آ گیا, اس پہ جھگڑے مالک مکان, موٹر خراب, اس پہ جھگڑے. ہر گھر میں مالک مکان اور کرایہ دار کا کچھ نہ کچھ پھٹیک بولو چل رہی. میں یہ سمجھتا تھا کہ مالک مکانوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کرایہ داروں پر, لیکن یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے, یہ زیادتی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے. اصل میں ہماری سوسائٹی میں کسی کو کسی پہ اعتماد اب رہا نہیں ہے. جب کرایہ دار مالک مکان کو فون کر کے کہتے ہیں نا نل کا ٹوٹ گیا ہے یہ صحیح کرا دو, مالک مکان کے دل میں پتہ ہے کیا آئے گا؟ اس نے جان کر بے احتیاطی کی ہے, اپنا گھر سمجھ کے اس نے استعمال نہیں کیا. اگر میں نے اس کو نلکے کے پیسے دے دیے نا, کل دوسرا نلکا توڑے گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں اتنا اچھا بن گیا نا, نلکا ٹوٹ گیا یہ لو, اگلے دن کہے گا ٹائل اکھڑ گئی ہے واش روم کی, پرسوں کہے گا وہ لائن لیک کر گئی ہے گٹر لائن, ترسوں کہے گا سیڑھیوں کا ایک وہ اکھڑ گیا ہے, اس اگلے دن کہے گا کھڑکی گر گئی ہے, چوتھے دن کہے گا زلزلہ آ گیا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے. اور یہ ہوتا ہے. اور کرایہ دار کو بھی مالک مکان پر اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر واقعی میں بھی نل کا ٹوٹا ہے نا تو میں بولوں گا تو پہلی دفعہ میں پیسے نہیں ملیں گے, لہذا وہ جتنا کیس ہوتا ہے نا اس کو ڈبل کر کے پیش کرتا ہے کہ خرچہ ڈبل کر کے بتاؤ, ہو سکتا ہے لچڑ پنے میں آدھا کم از کم نکل آئے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ یعنی جتنا خرچہ آ رہا ہے نا ڈبل کر کے بتائے گا, ڈبل. تو دونوں کو ایک دوسرے پر, اور یہ پاکستان میں مسئلہ ہے. یہ جب بھی آپ کسی سے بزنس کر رہے ہوتے ہو آپ کو پتا ہے جو پہلے ٹوپی کرا دے گا وہ حاوی آ جائے گا. اگر آپ نے شرافت سے معاملہ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا آپ کے اوپر پورا ہیلمٹ لا کے تھوپ دے گا وہ. اسی لیے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لچڑپن دکھا رہے ہوتے ہیں, ہے ہی نہیں میرے پاس میں کہاں سے دوں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بھائی, میں ہے ہی نہیں. ان کو پتا ہے بول دیا نا ہے, وہ تو پھر تو نچوڑ دے گا مجھے. صحیح ہے, گھننے بن رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کاروبار میں پیسے لگائے نا, طے یہ ہوا تھا کہ ہر مہینے جو ہے وہ اصل رقم تو ڈبو دی اس نے, اصل رقم نہیں, جو پروفٹ تھا وہ تو ہوا نہیں. اب طے یہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو میرا قرضہ ہے نا وہ لوٹائے گا وہ ہر مہینے.
اب میں جب بھی اس کے گھر جا رہا ہوں نا پیسے مانگنے, میرا بچہ بیمار, میرے ماموں کی طبیعت خراب, میرے چاچوں کو یہ ہو گیا, میں نے کہا ایک ہی دفعہ جتنے لوگوں کا انتقال کروانا ہے نا لسٹ بنا کے دے دے مجھے, تو میں اتنا بیزار آ گیا. ایک دفعہ جس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے, جس کا بائک سے گر کے کھوپڑا خراب ہونا ہے, ایک دفعہ لسٹ بنا دے, اور جو بچ جائے نا خاندان میں وہ مجھے بتا دے, میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جب آپ پیسے مانگنے جاؤ وہ کہے گا بھائی میرے یہ ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا. ہمارے تو پیسوں کے معاملات بہت چلے ہیں لوگوں سے, بہت کم لوگ اس معاملے میں کلیئر ہیں. تو بھائی خودداری پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اور یہ خودداری اس وقت تک خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی جب تک دولت سے محبت ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اور دولت سے محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ مسافر خانہ. ٹماٹر کھا کے بھی گزر جائے گی, اور چائے پاپوں میں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, اس طرح بھی گزر جائے گی, اور برگر کھا کے بھی گزر جائے گی. تو برگر جو اپنے پیسوں کا ہو بہت اچھا ہوتا ہے, تو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اگر پیزا برگر کھا رہے ہو, اس سے بہتر تھا رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا کے عزت کے ساتھ جی لیتے. مجھے ایک دوست کا جملہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے, رکھ دو بیٹا اس کو نیچے رکھ دو. ایک گنے والا تھا, گنے کے رس والا. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں اندر سے. یہ جو آج کل لوگوں کو مالدار بنانے کی بتایا جا رہا ہے نا, پیسہ سب کچھ ہوتا ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. دل کا غنا پیدا کرو اپنے اندر. اگر ظاہری دولت آ گئی اور دل میں غنا نہیں ہے تو یہ شخص بھی غریب ہے. کیوں؟ یہ کبھی سکون میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہے گا کہ سونے کا ایک جنگل ہے تو کاش یہ جنگل کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے. کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. سکون اسی کو مل رہا ہے جو قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے لیے کافی, بس اسی میں جیوں گا. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو بھائی ہماری یہ انکم ہے بیگم, اسی میں ہم نے جینا ہے, رہنا ہے تو رہو, ورنہ پتلی گلی سے بولو نکلو. ہمارے نبی نے اپنی ازواج کو یہی کہا ہے. ہمارے نبی تو غربت میں تھے, 9 بیویاں تھیں. امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے. تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے, میں تو صبح آتا ہے شام سے پہلے صدقہ, میں تو مال رکھ ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ خاص غربت آپ کے لیے, یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں کچھ حکمتیں تھیں. تو بہت ساری حکمتیں تھیں اس میں. تو جب ہم نبی کی ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں, تو نبی نے یہ ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے, نہ. نبی نے کیا فرمایا, بھائی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں, اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھگ سے ہوتی تھی, یہ مسائل نہیں تھے, اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی, مالداروں میں ہی ہوتی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے بھائی اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں, تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, جہاں چاہے نکاح کرو بھائی, دولت بھی ملے گی اور خوب پیسہ بھی ملے گا, اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. سب بیویوں کو آپ نے طلاق کا اختیار دیا ہے بلا کے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے. ساری ازواج کو آپ نے, حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا. حضرت عائشہ چونکہ 9 عمر تھیں, ان سے کہا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا, اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, افیکا اشاور یا رسول اللہ, آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہم اس غربت پہ راضی ہیں. تو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن مت لو, تمہاری آمدن کم ہے, بیگم کو بتا دو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے, میں چوری نہیں کروں گا, لوگوں سے بھیک نہیں مانگوں. جا کے کبھی وسیم سے قرضہ مانگ رہا ہے, کبھی غفار سے, کبھی ستار سے, کبھی کسی نمونے سے جا کے, کبھی کسی نمونے سے, یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, بی بچوں کی فیسیں نہیں پڑھاؤ اسکول میں بچوں کو, اگر نہیں ہے فیسیں بھائی ٹماٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹماٹر والے زیادہ کما رہے ہیں آج کل, یہ گنے والے آپ کیا سمجھ رہے ہو, یہ گھننے ہیں گنے والے. اللہ ان کی آمدن میں برکت دے, محنت کر کے کما رہے ہیں. بے شک اس میں وہ اسکرین بھی ڈال رہے ہیں اور کلر بھی ڈال رہے ہیں, چوری سے تو پھر بھی بہتر ہے نا, بتا کے ڈال رہے ہیں آج کل, پہلے چھپاتے تھے. تو محنت کر رہے ہیں نا, کیا خیال ہے. تو بیگم سے بولو بھائی میں جو کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں ہے, میں ادھر جا کے اس سے پیسہ مانگو, اس سے جو ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. ہاں خدا نخواستہ کوئی موت زندگی کا مسئلہ بن گیا تو پھر بے تکلف لوگوں سے انسان مانگ سکتا ہے.
تو یہ نہیں ہوگا, رہنا رہو اسی طرح ورنہ پتلی گلی سے نکلو. جو یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا وہ عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے, بھیکاری پن پہ آئے گا, وہ لازمی آئے گا. تو میں وہ گنے والا کا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ گھڑی کیسی ہے, کیا ٹائم ہے, بس یہ وہ ہمارا ایک دوست گنے والا, ادھر باجوڑ کا کوئی دیر یا باجوڑ کا ہے, گنے کا رس لگاتا تھا. تو کیا ہوا, پھر کسی مدرسے میں اس کو ملازمت مل گئی. اس مدرسے میں میرا بھی آنا جانا تھا. تو کیا ہے کہ اب ظاہر ہے وہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا, تو کسی نے ایک دن دعوت کی, مجھے گھسیٹ کے لے گیا کہ بھائی مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں. پہلے میرے پاس مجھے نہیں اتنا مشہور بھی نہیں تھا, میں کبھی کبھار دعوت میں چلا بھی جایا کرتا تھا. اب تو اگر جانا شروع کروں تو پھر تو یہی کام رہ جائے. تو ہم چلے گئے. پھر چند دن بعد کوئی بندہ آیا, ایک دوسرے مولانا صاحب کو لے گیا دعوت پہ, اور اس کو بھی ساتھ میں لے گیا. اچھا, اس کو طفیلی بن کے ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں لوگ. تیسرے دفعہ, چوتھی پانچویں دفعہ جب ایک اور بندہ آیا کہ بھی ہمارے یہاں دعوت ہے, چلو, یہ نہیں گیا. میں نے کہا جاؤ نا, وہ مولانا صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں, آپ بھی چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں یار کھانا اپنے گھر کا ہی اچھا لگتا ہے. دیکھو غریب آدمی تھا, کیا کہتا ہے, اپنے گھر کی دال روٹی دوسرے کے مرغے سے بہتر ہے. کہہ رہے چلو ایک دفعہ ہو گیا, دو دفعہ ہو گیا, اب یہ تھوڑی کہ ہر 4 دن کے بعد کسی کے گھر جا کے میں کھانا کھا رہا ہوں. یعنی خودداری کی آپ انتہا دیکھو. بار بار کسی کی دعوت میں جانا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ میری خودداری کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے, آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے بھائی کھانا اپنے گھر کی جو دال روٹی ہے نا, وہ دوسرے کے گھر کے مرغے سے بہتر ہے. میں نے کہا یہ ہے, دیکھو گنے کا رس لگاتا ہے, اس کے دل میں ہوس نہیں ہے. بری بات ہے نا, آج اپنے گھر کا کبھی کھا ہی نہیں رہے ہیں, کبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی وہاں بیٹھے ہوئے. ابھی کچھ دن پہلے میرے ساتھ کیا ہوا, 6 مہینے پہلے لوگ آ رہے ہیں, مجھے گھسیٹ کے لے گئے, آج ہمارا ولیمہ ہے, اگلے دن فلانے جگہ لے گئے, وہاں ولیمہ ہے, میری تصویریں آ رہی ہیں, مفتی صاحب لیگ پیس ہاتھ میں مفتی صاحب کے. ہم مروت میں جا رہے ہیں, ہمارے گھر میں بھی مرغا کھانے کو الحمدللہ مل جاتا ہے ہمیں, لیکن تعلقی بیس پہ ہم جا رہے ہیں کہ یار اب اتنا پرانا تعلق ہے, منع کیسے کریں. پھر وہاں گئے 3-4 دن کے بعد, وہ پرانا تعلق والا ان کے ہاں گئے, وہاں بھی لیگ پیس, تصویریں تو لوگ لے رہے ہوتے ہیں. پھر فلانے کے ہاں دعوت ہے, اس کو منع کر دیا تو ناراض ہو جائے گا, پرانا ریلیٹیو ہے, منع کر دو تو بولے گا واہ پرانے دوستوں کو بھول گئے, اب مشہور ہو گئے نا. یہ تانے سننے کو ملتے ہیں. اب ہم وہاں چلے گئے, بھائی اس کو کیسے ناراض کریں, یہ تو 6ٹھی کلاس سے اپنے ساتھ ہے. اس کی دعوت میں گئے, وہاں بریانی کھا رہے ہیں. 4, 6, 8, 10 ہر ہفتے نا میری تصویریں. میں نے اپنے دوستوں کو بلایا, میں نے کہا بھائی ناراض کر دو لوگوں کو کیا کر دو, ناراض. کتنا برا امیج ہے, ادھر بھی مرغا, ادھر بھی جا کے بریانی. میں نے کہا ہمارا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے کیا, خالی تعلقات ہی نبھانے ہیں کیا ہم نے, کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس میں. تو میں نے کہا بھائی یہ جو پرانے تعلقات ہیں نا, ان کو نبھانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہم ایجاد کر لیتے ہیں. لیگ پیسوں کو فی الحال کیا کر دیتے ہیں, معاف. مرغیوں کی جان پہ کیا کھائیں گے ہم, رحم. تو اس لیے تھوڑی سخت پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں. اب لوگ آتے ہیں نا ولیمہ, میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں جا سکتا, میں اپنے ولیموں میں 4 دفعہ جا چکا ہوں, اب میں اور کتنے ولیموں میں جاؤں. وہ کہتے ہیں ہمارا اب آپ بدل گئے ہو, اب آپ وہ نہیں رہے. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, ہم بدل گئے ہیں, ہم میں تکبر پیدا ہو گیا ہے, ہمارا اسٹائل چینج ہو گیا ہے. ان چیزوں میں ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا ٹائم ضائع بولو نہیں کریں گے. ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور بدنامی بھی کتنی ہوگی. کوئی پڑھا لکھا آدمی کیا بولے گا, اس مولوی کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں, اس دن فلاں کی دعوت میں گھسا ہوا تھا, اس دن فلاں کی دعوت میں گھسا ہوا. یہی لوگ جو عزت دے رہے ہوتے ہیں نا, کل یہی باتیں دیکھو, لوگ علماء کو کھلاتے کتنا ہے, پھر بولتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں. کھلاتے بھی تو تم ہی ہو, اور منع کر دو تو پھر بولتے ہیں ان مولوی میں تکبر ہوتا ہے, ہم دعوت کر رہے ہیں, نبی تو کسی کی دعوت کا انکار نہیں کرتے تھے. تو یار کسی حال میں خوش نہیں رکھا ہوا. اب میں اگر کبھی مجبوری میں نکاح پڑھانے بھی جاؤں نا, گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں. پرسوں میں کسی ریلیٹیو کے بہت ہی قریبی تھے, ان کے ولیمے میں گیا, نکاح پڑھانے گیا, گھر سے کھانا کھا کے گیا. سب گارڈوں کو بھی یہیں کھلایا ہم نے. انہوں نے کہا کھانا, ہم نے کہا ہم کھا کے آئے ہیں, ہم نہیں کھائیں گے, کیونکہ کھا رہے ہوں گے بریانی کی ایک تصویر فیس بک پہ. ہم تو تمہاری عزت بچانے کے لیے کھا رہے ہوں گے کہ تمہیں برا نہ لگے. عزت کس کی جا رہی ہوگی,
ہماری جا رہی ہو. تو کسی کی عزت بچانے کے لیے اپنے کپڑے اتروانا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. تو اپنے گھر میں